دور دراز سے آئے ہوئے تمام مومنین، بہنیں، مائیں، بزرگ، نوجوان، بڑی بے چینی ہے سب کو، چہرے سب کے اداس ہیں، اس لیے کہ ایام رضا رخصت ہو رہا ہے، صرف 2-3 روز اور بچے ہیں، رہے جو اگلے برس ہم ہیں، اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ خدا بانیہ نے جلوس کو سلامت رکھے، مومنین کو سلامت رکھے جنہوں نے یہ اہتمام کیا۔ عزیزوں، کیوں نہ روئے ہم؟ وہ سکینہ جس کا نوحہ آپ نے سماعت کیا، جو بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی، وہ بی بی جو چچا کی آغوش میں رہا کرتی تھی، وہ بی بی شام غریبان سے جاگی ہوئی جس نے سفر طے کیا، دربار میں لا کے کھڑی کر دی گئی، ایک رسم میں 12 گلے۔ سوچے تصور کریں، بہن نے کیسے برداشت کیا ہوگا اپنے بھائی کو، بھائی نے کیسے برداشت کیا ہوگا اپنے بہن کی غربت کو۔ یزید تخت پہ بیٹھا ہوا سوال کر رہا ہے، یہ بچی کون ہے جس کے رخسار پہ نیل کے نشان ابھرے ہوئے ہیں؟ یہ بچی کون ہے جس کے کان زخمی ہے؟ یہ بچی کون ہے جس کا دامن جلا ہوا ہے؟ ہائے حسین، یہ وہی سکینہ ہے جس کو آپ نے مانگا تھا اللہ سے، یہ وہی سکینہ ہے جسے آپ پیار کیا کرتے تھے، یہ وہی سکینہ ہے جسے آپ پیار کیا کرتے تھے۔ دربار میں یزید بیٹھا ہوا ہے، تخت پر سوال کر رہا ہے، یہ بچی کون ہے؟ شبل ملعون کہتا ہے یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ آواز تیرا نام کیا ہے؟ بچی کچھ نہ بولی، اپنے بھائی سجاد کی طرف دیکھا۔ پھر یزید پوچھتا ہے میں تم سے پوچھتا ہوں تیرا نام کیا ہے؟ بچی نے اپنے بھائی سجاد کی طرف دیکھا۔ یزید پھر پوچھتا ہے بتا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی نے اپنے ہتھکڑیوں والے بھائی سجاد کی طرف دیکھا۔ یزید کہتا ہے کہ میں سجاد سوال اس سے کر رہا ہوں، یہ بار بار تیری طرف کیوں دیکھ رہی ہے؟ رو، ماتم کرو، سر سینہ پیٹو، تقریر ہوگی، خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ندیم اصغر صاحب کا بلا انشاءاللہ خوب مصاب ہو گیا۔ نوحہ اپنے دل سے سماعت کے لیے یزید کہتا ہے سجاد میں تم سے پوچھ رہا ہوں، یہ بتاؤ میں سوال اس سے کر رہا ہوں تیری طرف کیوں بار بار دیکھ رہی ہے؟ سجاد رو کے کہتے ہیں یزید تم نے انصاف نہ کیا، میری بہن کا گلا اتنی کس کے بندھا ہوا ہے کہ وہ بول نہیں پا رہی ہے۔ اللہ اکبر، سوچو کیوں نہ ماتم کرے، ہم مر جائیں بی بی کے نام پر، ہماری جانیں قربان ہو جائیں حسین کی یتیمہ پر۔ ارباب اعضاء قافلہ آیا، ہماریوں کا آپ نے استقبال صبح کر لیا ہے، لیجیے تربت بی بی کی سامنے بنی ہوئی ہے، آپ پرچہ پیش کیجیے گا۔ گزارش ہے تمام مومنین سے کہ آپ یہیں پہ بیٹھ جائیں، یہاں تقریر ہونے جا رہی ہے جس کو خطاب فرمائیں گے عمدۃ الذاکرین خطیب اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ندیم اصغر صاحب اللہ۔ یقین جانے جی بھر کر کے پرچہ پیش کریں گے، آنسو میں کوئی کمی نہ کیجیے گا۔ میں پھر کہتا ہوں رہے جو اگلے برس ہم ہیں، اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ اور تقریر کے فوراً بعد جس انجمن سے بھی آپ نے دلسوز نوحہ سماعت کیا، انجمن اصغریہ قدیم امر سلطان پور، انشاءاللہ خوب مصاب ہو گیا۔ گزارش ہے تمام مومنین سے آپ بیٹھ جائیں، دستے سے التماس ہے کہ آپ تشریف رکھیں، اور کربلا کے پیاسے شہیدوں کو، اس بی بی کو جو گئی وطن سے بہت کچھ لے کے تھیں، لوٹ کے آئی ہیں تو کچھ نہ بچا، عزیزوں یادیں ہیں، تنہائی ہے۔ گزارش ہے تمام مومنین سے تشریف رکھے، آپ مصاب ہونے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ عمدۃ الذاکرین خطیب اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ندیم اصغر صاحب اللہ خطاب فرمانے جا رہے ہیں۔ بیچ میں سامنے جو جوان کھڑے ہوئے ہیں آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ حضرات بیٹھ جائیں، اس لیے کہ پیچھے بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، انہیں دیکھنے میں، زیارت کرنے میں، سننے میں، سماعت کرنے میں زحمت نہ ہو جائے۔ گزارش ہے تمام مومنین سے بیٹھ جائیں، گزارش ہے مل جل کر بابا سے بلند نعرہ شربا پڑھیں۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلت حسينا خازنا وحيي وأكرمته بالشهادة وختمت له بالسعادة وأصيب وأعاقب بإثرته. عزیزان ایمان، واقعاً قابل قدر ہیں یہ حسین کے سوگوار، یا آل محمد کے چاہنے والے کہ جو عزائے حسین پہ کسی موسم کو حاوی نہیں ہونے دیتے، کیسا ہی ماحول کیوں نہ ہو، لیکن ذکر حسین کا سلسلہ، کربلا شناسی کا سلسلہ نہیں رکتا. اور کیسے رکے جب اس ذکر کو بنی امیہ کی طاقتیں نہ روک سکیں، جب اس ذکر کو مصیبت و آلام سے نہ روکا جا سکا، تو یہ موسم کی تبدیلیاں ذکر حسین کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی. اس لیے کہ یہ وہ تذکرہ ہے جس ذکر کے ذریعے سے موسم استوار ہو جاتا ہے، حالات سمر جاتے ہیں. عزیزان ایمان، کون ہے حسین؟ کیسی شخصیت ہے حسین؟ اس کو پہچاننے کے لیے حدیث قدسی کا سہارا لیجیے. خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے: وَجَعَلْتُ حُسَيْنًا خَازِنَ وَحْيِ. ہم نے حسین کو اپنی وحی کا خازن بنایا ہے، اپنی وحی کا خزانہ حسین کے حوالے کیا ہے. وَأَكْرَمْتُهُ بِالشَّهَادَةِ. اور ہم نے حسین کو بزرگی عطا کی ہے شہادت کے ذریعے سے. وَخَتَمْتُ لَهُ بِالسَّعَادَةِ. اور ہم نے حسین کا اختتام سعادت پہ کیا ہے، کامیابی پہ کیا ہے. عزیزان ایمان، حسین کون ہے؟ ساری کائنات آج تک حسین کو پہچاننے کے لیے کاروان عقل کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے، مگر وہ ہستی کل بھی مکمل طور پہ نہ پہچانی جا سکی تھی اور نہ کوئی پہچان سکتا ہے. اس لیے کہ حسین کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، حسین ایک مجسم معجزے کا نام ہے، اور معجزہ عقلوں میں سما نہیں سکتا. ہاں، یہ عقل ایک الگ بات ہے کہ ہم کو حسین سے قریب ہونا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین انسانیت کے رہنما کا نام ہے. حسین مظلوم نے اپنی سیرت میں انسانیت کو درس دیا ہے. لہذا اگر حسین سے قریب ہو گئے، حسین کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، تو انسانیت سمجھ میں آئے گی، ہمارا وقار بڑھے گا، ہماری عزت بڑھے گی. عزیزان ایمان، آپ پہچانے سرکار سید الشہداء کے لیے خدا آواز دے رہا ہے کہ ہم نے حسین کو اپنی وحی کا خازن بنایا ہے، اپنی وحی کا خزانہ حسین کے حوالے کیا ہے. عزیزان ایمان، حامل وحی کو رسول کہتے ہیں، خازن وحی کو حسین کہتے ہیں. خدا نے اپنی وحی کا حامل رسول کو بنایا، لیکن وحی کا خازن حسین کو بنایا. پہچانے خازن کسے کہتے ہیں؟ ہر انجمن میں، ہر ادارے میں، ہر ایک جگہ کوئی بھی اگر کمیٹی ہو تو ایک خازن ہوا کرتا ہے. اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس خزانے کو جب وقت پڑے تو سرو کرے، جتنا ضرورت محسوس کرے سرو کرے. عزیزان ایمان، اب اس سے بڑھ کے حسین کی عظمتیں کیا ہوں گی؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے
کہ ہم نے اپنی وحی کا خازن حسین کو بنایا ہے. یعنی کائنات سمجھ لے کہ اگر وحی کا حامل رسول ہے تو خازن حسین ہے. یعنی اگر حسین کو نہ سمجھے تو وحی سمجھ میں نہ آئے گی. وہ حسین جانتا تھا کہ قرآن کی کس آیت کو کہاں پڑھا جائے, قرآن کی کس آیت کی کہاں تفسیر کی جائے, قرآن کی کس آیت کو کہاں پیش کیا جائے. لہذا نو کے نیزہ پہ سر کاٹنے والوں نے تو کاٹ دیا, مگر جس نے خزانے وہی حسین کے حوالے کیا تھا اس اللہ نے آواز دی تم سر کاٹ سکتے ہو, وہی کا خزانہ نہیں چھین سکتے. ہم نے حسین کو وحی کا خازن بنایا. وَأَكْرَمْتُهُ بِالشَّهَادَةِ, اور ہم نے حسین کو شہادت سے کرامت بخشی ہے, بزرگی عطا کی ہے. ساری دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ حسین شہید ہو گئے تو حسین رسوا ہو گئے, حسین ذلیل ہو گئے, حسین کو ختم کر دیا, حسین کو مٹا دیا. لیکن اللہ جس کو عزت بخشے اسے کائنات ذلیل نہیں کر سکتی. عزیزان ایمان, اگر دلیل چاہیے تو اپنے دور میں آ کے دیکھ لیجئے. آج اس کائنات میں جس نے قتل کیا تھا اس کے نام لیوا کتنے پائے جاتے ہیں, اور جو کربلا میں قتل ہو گیا اس کا احترام کرنے والے ہر قوم میں مل رہے ہیں, ہر قبیلے میں مل رہے ہیں, ہر مسلک میں مل رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کو اللہ نے عزت بخشی ہے. بعضیزان ایمان, میں جہاں تک آنا چاہتا تھا میں اپنی منزل کے قریب آ گیا. ساری کائنات حسین کے غم کو مٹانے پہ تلی رہی, مگر غم حسین باقی رہا. کائنات مٹ گئی, حاکموں کی حکومت مل گئی, دولت مندوں کی دولت برباد ہو گئی, مگر ذکر حسین کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور آج بھی دنیا یہ چاہتی ہے کہ یہ تذکرہ مٹا دیا جائے, اس ذکر کو ختم کر دیا جائے. مگر جیسے کل کی حکومتیں مٹ گئیں آج کی حکومتیں بھی ختم ہو جائیں گی, ذکر حسین نہیں مٹ سکتا. ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ 1400 برس گزر گئے, یا آج بھی ذکر حسین کی ضرورت کیا ہے, یا ایسی خوچکا داستان بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. لوگوں کا دل دکھتا ہے, آخر کیا ضرورت ہے کہ ہم کربلا کو بیان کریں, ہم کربلا کا تذکرہ کریں, ہم کربلا کا ذکر کریں. عزیزان ایمان, سچ بتائیں دنیا کو کیا پریشانی ہے. بیان ہم کر رہے ہیں, رو ہم رہے ہیں, گریا ہم کر رہے ہیں, خرچ ہم کر رہے ہیں. دنیا والوں کو کیا پریشانی ہے؟ عزیزان ایمان, اس لیے پریشانی ہے کہ وہ خوب جانتے ہیں اعتراض کی بات الگ ہے, مگر حقیقتوں سے واقف ہیں کہ یہ ذکر حسین نہیں ہے. اصل میں ذکر حسین انسانیت کو بیدار کرتا ہے, اور جب انسانیت بیدار ہو جاتی ہے تو ظالم کا ساتھ نہیں دیتی, مظلوم کی حمایت کرتی ہے. ظالموں کو ذکر کربلا سے مشکل یہی ہے کہ اس وقت جتنا کربلا, جتنی زیادہ کربلا کی افادیت بڑھتی جا رہی ہے. اور عزیزان ایمان, میں اسی لیے اکثر و بیشتر یہ بات کہا کرتا ہوں, دیکھیے کربلا کو کبھی محدود نہ کیجیے گا, اس لیے کہ کربلا کسی مذہب کی جائیداد کا نام نہیں ہے, کربلا کسی مذہب کے ثروت کا نام نہیں ہے, کربلا کسی کی وراثت کا نام نہیں ہے. کربلا ساری انسانیت کے لیے پیغام درس ہے. کربلا کو حسین نے ساری انسانیت کے لیے بنایا, اسے محدود نہ کیجیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے اتنا کہا قرآن ہماری کتاب, قرآن ہماری کتاب, قرآن ہماری کتاب, کہ غیر مسلک والوں نے سمجھا کہ قرآن سے ہمارا کوئی مطلب نہیں, ہمیں قرآن سے کچھ نہیں سیکھنا, لہذا غیروں نے قرآن چھوڑ دیا. مسلمانوں نے اتنی صدا لگائی ہمارے رسول, ہمارے رسول, ہمارے رسول, کہ اب غیر مسلک کے لوگوں نے
رسول کو سمجھا کہ ان سے ہمارا کوئی مطلب نہیں، جبکہ اللہ نے قرآن ساری انسانیت کے لیے بنایا تھا، رسول کو ساری انسانیت کے لیے بنایا تھا، لیکن مسلمانوں نے اتنا کہا ہمارے رسول، ہمارا قرآن، جبکہ مسلمانوں نے کردار کے نام پہ نہ تو قرآن سے کچھ سیکھا نہ رسول سے کچھ سیکھا، مگر اتنا چلائے ہمارے رسول، ہماری کتاب، کہ غیر لوگوں نے نہ قرآن کو پڑھا نہ سیرت رسول کو پڑھا، دیکھا مسلمانوں کو کہ یہ کہیں لوٹ مار کر رہے ہیں، کہیں مار کر رہے ہیں، کہیں دہشت گردی کر رہے ہیں، کہیں ظلم کر رہے ہیں، کہیں فساد کر رہے ہیں۔ دنیا نے یہ سمجھا کہ یہ جو کہتے ہیں یہ ہمارا رسول، ہماری کتاب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گردی قرآن سکھا رہا ہے، دہشت گردی رسول سکھا رہا ہے، لہذا مسلمانوں کا کردار دیکھ کے رسول کے دشمن بن گئے، قرآن کے دشمن بن گئے۔ کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ پیغام جو دینا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ لہذا کربلا کو ہماری کربلا کہہ کے محدود نہ کیجیے گا، کربلا سب کے لیے ہے۔ اور بڑی اچھی بات کسی شاعر نے کہی، ہم نے یہ کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ ہم نے یہ کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ کربلا ساری کائنات کے لیے ہے، اسے محدود نہ کیجیے گا۔ اور عزیزو، ہم سے پوچھا جاتا ہے نا کہ ہم یہ آنسو کیوں بہاتے، یہ غم کیوں مناتے ہیں؟ ہم آواز دیں گے یہ ہماری انسانیت کی دلیل ہے۔ عزیزان ایمان، ہم ساری کائنات کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ آؤ غم حسین مناؤ۔ کیوں؟ غم منانے سے کسی کا مسلک نہیں بدل جاتا، غم منانے سے کسی کا مذہب نہیں بدل جاتا۔ میں دلیل رکھتا ہوں، ایسے ملک میں ہم رہتے ہیں جہاں مختلف قومیں پائی جاتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، اگر کسی ہندو بھائی کے یہاں موت ہو جاتی ہے تو کیا کوئی مسلمان بھائی اس کے یہاں پرسہ دینے نہیں جاتا؟ اس کے یہاں غم منانے نہیں جاتا؟ اس کو تعزیت دینے نہیں جاتا؟ کسی مسیحی کے یہاں کوئی جنازہ اٹھ جائے، کوئی میت ہو جائے، تو کیا محلے کا کوئی مسلمان کسی عیسائی کے یہاں جا کے پرسہ نہیں دیتا؟ عزیزان ایمان، سچ بتائیے، کیا مسلمان ایک عیسائی کے گھر میں پرسہ دینے گیا تو کیا پرسہ دینے سے مسلمان عیسائی ہو گیا؟ اگر کسی ہندو کو غم ہو گیا اور کوئی مسلمان جا کے پرسہ دے آئے تو کیا ہندو مسلمان ہو جاتا ہے یا مسلمان ہندو ہو جاتا ہے؟ لیکن اسی کے برعکس اگر محلے میں رہنے والا کوئی ہندو بھائی ہمارا مر جائے، مسلمان نہ جائے، تو کہا یہ جاتا ہے میاں تمہارے محلے کا تھا، تمہارے ساتھ تھا، تمہاری انسانیت کو کیا ہو گیا تھا، تھوڑی دیر جا کے کھڑے ہو جاتے تو کیا نقصان ہو جاتا؟ اے مسلمانوں، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں یہ نواسہ رسول کا غم ہے۔ غم منانے سے کوئی سنی شیعہ نہیں ہوگا، کوئی شیعہ سنی نہیں ہوگا، ہاں غم منانے سے انسانیت کا ثبوت ملتا ہے۔ آؤ، کلمہ رسول پڑھتے ہو تو آ کے رسول کو پرسہ دو، آؤ مسلمان ہو تو نواسہ رسول کا غم مناؤ۔ عزیزان ایمان، اس غم کو کوئی نہیں مٹا سکتا، اس لیے کہ حسین نے اپنی قربانیوں کے ذریعے سے وہ کامیابی عطا کی کہ اللہ نے آواز دی۔ بآخری جملہ گفتگو تمام کر رہا ہوں، عزیزان ایمان، کیا کہا خدا نے؟ وَبِعِطْرَتِهِ يُصِيبُ وَعَاقِبُ۔ ہم حسین کے ذریعے سے نہیں، ہم حسین کی عطرت کے ذریعے سے ساری کائنات کو ثواب دیں گے۔ حسین کی عطرت سے ساری کائنات کو عذاب دیں گے۔ عجیب بات ہے عزیزان ایمان، اللہ حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے کہ ہم حسین کی عطرت کے ذریعے سے سب کو ثواب
دیں گے، حسین کی عطرت کے ذریعے سے سب کو عقاب دیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم رسول کی عطرت کے ذریعے سے، اس حدیث قدسی میں اللہ نے حسین کی عطرت کی بات کی ہے، رسول کی عطرت کی بات نہیں کی ہے۔ یعنی یہاں کسی ازواج رسول کا دخل نہیں ہے، کسی صحابی رسول کا دخل نہیں ہے، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم حسین کی عطرت کے ذریعے سے، حسین کی عطرت میں کون ہے؟ حسین کی عطرت میں سکینہ ہے، حسین کی عطرت میں علی اصغر ہے، حسین کی عطرت میں علی اکبر ہے۔ ایک کائنات والو، اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہم کربلا کے بعد حسین کی عطرت کے ذریعے سے کائنات کو ثواب دیں گے، حسین کی عطرت کے ذریعے سے کائنات پہ عذاب نازل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علی اکبر کی یاد منائے گا اللہ اسے ثواب دے گا، جو عطرت حسین سے دور ہوگا اللہ اسے عذاب دے گا۔ پہچانو اس عزاداری کی عظمت کو، کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ حسین کی عطرت نے کائنات کو کیا کچھ دے دیا۔ عزاداروں ذرا تصور تو کریں، بزرگوں کی بات نہیں کرتا، چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے، کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے۔ مجھے کوئی تاریخ پڑھ کے بتا دیجئے کہ کسی بچے نے کربلا میں سید سجاد سے مصیبتیں اٹھا کے یہ کہا ہو کہ بھیا اب مصیبتیں برداشت نہیں ہو رہی، یزید کی بیعت کر لو، جزاکم ربکم۔ عزادارو، بی بی سکینہ کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں نا، یہ کون سی بچی ہے؟ بہت گریہ کریں گے عزادارو۔ میں دیکھ رہا ہوں ماں کی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں۔ یہ بیویاں بڑی عزتدار بیویاں ہیں، یہ ایسے سڑکوں پہ نہیں بیٹھتی، مگر یہ آج کیوں جلوسوں میں آ گئی؟ عجب نہیں آواز دے رہی ہوں بی بی زینب، ہم آپ کو الوداع کہنے کے لیے آئے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں ساتھ میں آئی ہیں، بی بی سکینہ آپ کو الوداع کہنے کے لیے۔ اے عزادارو، امام حسین کا جملہ سنتے ہیں کہ مجھے وہ جگہ پسند ہے جہاں رباب اور سکینہ ہوں۔ عزادارو، آج سکینہ کی تربت یہاں رکھی ہے، حسین اس جگہ کو دیکھ رہے ہوں گے، حسین کو یہ جگہ پسند آ رہی ہوگی، حسین کے ہاتھ اٹھے ہوں گے۔ پالنے والے جو میری یتیمہ کا ماتم کر رہے ہیں، پالنے والے ان کے بچوں کو سلامت رکھنا، جزاکم ربکم۔ آپ خاک پہ بیٹھے ہیں، بیویاں خاک پہ بیٹھی ہیں، مگر عزادارو، کوئی کتنا ہی عزتدار ہو، آل محمد سے زیادہ عزتدار کوئی نہ ہوگا۔ ارے عصر عاشور کے بعد جب زینب کو خاک پہ بیٹھنا پڑا، میں اطمینان سے مسائب پڑھوں گا عزادارو، بی بی سکینہ کے مسائب ہیں۔ یہ ایام رخصت ہو گئے عزادارو، اب پتہ نہیں کون آئندہ برس زندہ رہے، کسے سکینہ کا ماتم نصیب ہو، کسے یہ ماتم نصیب نہ ہو۔ بی بی کو الوداع کہنا ہے۔ اے عزادارو، کیسی مظلومہ مقتل کہتا ہے کہ جب اہل حرم کو لوٹنے کے لیے دشمنوں کا قافلہ خیام حسینی کی طرف آگے بڑھا تو خیمے حسینی میں جب دشمن آگے آئے تو آنے کے بعد بیویوں کی چادریں چھین رہے تھے، بیویوں کے اسباب چھین رہے تھے۔ شمر آگے بڑھا، جیسے ہی سکینہ کے قریب گیا، 4 برس کی بچی آگے بڑھی، اے شمر مجھے ہاتھ نہ لگانا، ہم اہل حرم ہیں، اے شمر جو مانگو گے دے دیں گے مگر ہاتھ نہ لگانا۔ شمر کہتا ہے سکینہ یہ گوشوارے میرے حوالے کر دو۔ ارے 4 برس کی بچی کے ہاتھ اپنے کانوں تک گئے، ہاتھ بچی نیچے لے آئی۔ شمر کہتا ہے سکینہ تم نے تو وعدہ کیا تھا یہ گوشوارے مجھے دے دو گی، یہ گوشوارے مجھے کیوں نہ دیے؟ سکینہ کہتی ہے اے شمر یہ گوشوارے مجھے اتارنے نہیں آتے، ارے میرے بابا نے
لاش میں بیٹھا کے اپنے ہاتھوں سے جزاک اللہ عزادارو، آپ کی آوازیں گریا بلند ہو گئی۔ پالنے والے ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، پالنے والے یہ سکینہ کے غم میں رونے والے، ان کی آنکھوں میں غم حسین کے آنسو ہیں، پالنے والے یہ آنکھیں اس وقت تک بند نہ ہو جب تک یہ کربلا کی زیارت نہ کر لے، جب تک سندان شام میں اس بچی کی قبر کی زیارت نہ کر لے۔ جزاکم ربکم، سنیں گے عزادارو؟ اے سکینہ، تو نے تو کہا تھا یہ گوشوارے دے دوں گی۔ سکینہ کہتی مجھے گوشوارے اتارنے نہیں آتے۔ عزادارو بڑی قیامت کی منزل آئی، شمر کے مضبوط ہاتھ بڑھے، سکینہ کا گوشوارہ نوچ لیا۔ عزادارو میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، میں نے یہ نہیں کہا کہ شم نے گوشوارے اتارے ہیں، نہیں، گوشوارہ نوچا، لمیں چر گئی۔ ایک مرتبہ بچی نے فرات کا رخ کیا، چچا احساس کریں گے عزادارو کیسی مصیبت سکینہ پہ آ گئی۔ اس مصائب کو بیویاں زیادہ محسوس کریں گی، مگر آپ بھی اپنے گھروں میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جب کوئی ماں یا بہن اپنی کسی بچی کو اپنی آغوش میں بیٹھا کے بڑے پیار سے بندہ پہنا رہی ہو یا بندہ اتار رہی ہو، عزادارو اگر اس عالم میں ماں کا ہاتھ ذرا سا سخت ہو جائے، بچیاں کان پہ ہاتھ رکھ کے چلانے لگتی ہیں، بچیوں سے کان کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، جبکہ ماں بڑے پیار سے بندہ اتارتی ہے۔ اے عزادارو، ارے سمر نے سکینہ کے گوشوارے نوچ لیے، لویں چری اور آگ کا رخ کر کے چچا کو پکارا۔ سنو گے عزادارو، قیامت آ گئی۔ ارے سمر نے مضبوط ہاتھ اٹھائے، سکینہ کے تماچے مارے، اے سکینہ اب تیرا چچا آئے گا۔ سکینہ اب عباس نہ آئیں گے۔ لو عزادارو، سکینہ پہ مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ 4 برس کی بچی، یہ غموں کی ستائی بچی، یہ یتیم بچی، خیمے میں آگ لگی، سکینہ باہر نکلی۔ حمید ابن مسلم کہتا میں نے دیکھا اس بچی کے دامن میں آگ لگی تھی، میں پڑھا کہ بڑھ کے بچی کے دامن کی آگ بجھا دوں۔ سکینہ پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا اے بچی گھبرا نہیں، میں تجھے تماچے مارنے نہیں آ رہا، میں تیرے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ عزادارو سکینہ ٹھہر گئی۔ حمید ابن مسلم کہتا میں نے دامن کی آگ بجھائی۔ ایک مرتبہ وہ 4 برس کی بچی مجھ سے کہتی ہے اے شخص تو نے بڑا احسان کیا ہے، مگر اتنا احسان اور کر دے، مجھے کوفے کی راہ بتا دے، مجھے کوفے کا راستہ بتا دے۔ حمید کہتا میں نے 4 برس کی بچی سے پوچھا اے بچی، ارے کوفے کا راستہ معلوم کر کے کیا کرے گی؟ بچی کہتی ہے تجھے نہیں معلوم، ارے وہاں میرا بابا میرا دادا سو رہا ہے، میں جاؤں گی، جا کے اپنے دادا سے کہوں گی اے دادا، ارے ساری کائنات کی مشکلوں کو حل کرنے والے دادا، چلو کربلا چلو، میرا بابا مارا گیا، ارے چادریں چھل گئی، خیمے جلائے گئے۔ جزاکم ربکم عزادارو، سنیں عزادارو، بس چند جملے اور سن لیں۔ بہت گریہ کیا ہے آپ نے، آپ کو احساس ہو یا نہ ہو، لیکن عزادارو بی بی رباب آپ کو دعائیں دے رہی ہوں گی، اس لیے کہ اس وقت آپ کی آواز اور رباب کی آواز میں مل رہی ہے۔ کیوں عزادارو؟ اس لیے کہ آج صرف آپ سکینہ کے لیے نہیں تڑپ رہی ہیں، ارے اب تو رباب بھی قید خانہ شام میں سکینہ کی قبر کے پاس نہیں ہے، ارے اب تو بچی زندان شام میں تنہا ہے۔ جزاکم ربکم عزادارو، شب عاشور آئی، سکینہ کھو گئی۔ ایک اور مصیبت، زینب
سکینہ کو تلاش کرنے نکلی۔ عزادارو سنا کرتے ہیں نا کہ ایک اعرابی کو دیکھا، زینب نے سوال کیا، اے اعرابی تو نے سکینہ کو تو نہیں دیکھا، تو نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا؟ عزادارو میں نے کہا ہے مسائل سننے کی چیز نہیں ہے، احساس کی چیز ہے۔ سنیں میں 2 جملے اس سلسلے میں پڑھوں۔ عزادارو جس وقت خدا نہ کرے اس بھیڑ میں کسی کا کوئی بچہ بچھڑ جائے، پالنے والے یہ کاروان چھوٹے چھوٹے جو غم حسین منانے کے لیے آئے ہیں، جب یہ گھر جائیں تو ان کے جتنے افراد آئے تھے وہ سب واپس جائیں۔ یہ تو صرف زینب کا نصیب تھا کہ آئی تھی تو بھائی ساتھ تھے، بچے ساتھ تھے، مگر جب گھر واپس گئی، سنو گے عزادارو، اگر کوئی بچی کوئی بچہ کھو جائے اور کوئی کسی سے پوچھے کہ آپ نے کسی بچے کو تو نہیں دیکھا، تو فوراً سوال کیا ہوتا ہے؟ اے بھائی پوچھنے والے اتنا تو بتا کہ تیرے بچے کی نشانی کیا ہے، اپنے بچے کی کچھ نشانیاں بتا دے تو میں بتاؤں کہ میں نے اس بچے کو دیکھا یا نہیں دیکھا۔ اے عزادارو سچ بتاؤ، اگر اعرابی نے کل زینب سے پوچھا ہوتا کہ اے بی بی اپنی بچی کی کوئی نشانی بتا دو، ارے زینب کیا بتاتی؟ یہی تو کہتی اس کے رخساروں پہ تماچوں کے نشان ہیں، اس کی لبیں چری ہوئی ہیں، کرتے کا دامن جلا ہوا ہے، وہ بچی ابھی اپنے بابا سے بچڑی ہے، ماتم کر رہی ہوگی، ہائے میرا بابا۔ عزادارو مقتل ختم ہو گیا، میں نے مصائب ختم کر دیے۔ لو عزادارو سکینہ ارے کربلا سے رخصت ہو کے زندان شام کے لیے شام و کوفہ کے راستے میں چلی۔ کیسے گئی آپ جانتے ہیں، اونٹ کی ننگی پشت سکینہ کو باندھا گیا، مگر عزادارو نہ جانے کون سا ایسا لمحہ تھا کہ سکینہ اونٹ کی ننگی پشت سے گری۔ مقتل کہتا ہے کہ ایک مرتبہ شمر نے چاہا کہ اس نوجہ کو آگے بڑھائے جس میں حسین کا سر ہے، آخری واقعے میں گفتگو تمام کر دوں گا عزادارو، جتنا پرسہ دینا ہے دے لیجئے۔ شمر نے چاہا سر حسین آگے بڑھ جائے، آگے نہ بڑھا، ارے شمر تازیانہ لے کے سید سجاد کے پاس آیا۔ سید سجاد اپنے بابا سے کہو آگے بڑھ جائے ورنہ یہ تازیانہ ہوگا، تمہاری پشت ہوگی۔ سید سجاد ہاتھوں کی ہتکڑیاں سنبھالے، پیروں کی بیڑیاں سنبھالے، ایک مرتبہ اپنے بابا کی کٹی ہوئی گردن کے پاس آئے، بابا آگے بڑھ جاؤ، اب یہ پشت تازیانے کھانے کے قابل نہیں رہی۔ عزادارو کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، بیٹا سید سجاد کیسے بڑھ جاؤں، سکینہ گر گئی ہے۔ عزادارو میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ آپ جانتے ہیں کوئی اگر امین ہو، کوئی امانت دار ہو، کوئی غیرت دار ہو، اس کے حوالے کوئی امانت کیجئے اور وہ امانت غائب ہو جائے، ارے کیسا احساس ہوتا ہے۔ عزادارو ارے سید سجاد کے حوالے، ارے زینب کے حوالے سکینہ کو حسین نے کیا تھا، ارے جب حسین نے کہا نا اونٹ کی ننگی پشت سے سکینہ گر گئی، عجب نہیں سید سجاد نے کہا بابا ارے یہ تو کہ گرابات مجھے دیکھنے نہیں دیتا، بابا مجھے پتا نہ چلا میری سکینہ ارے کب اونٹ کی پشت سے گر گئی۔ بابا مجھے معاف کرنا۔ عزادارو آ کے زینب کو خبر دی، زینب نکلی سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ کون زینب عزادارو؟ وہ زینب جو ابھی تک رسول کے روضے پہ تنہا نہیں جاتی تھی، ارے اپنے بھائیوں کے ساتھ جاتی تھی، آج صحرا میں علی کی بیٹی تنہا جا رہی ہے۔ احساس کرو عزادارو، غیرت دار بیویاں تنہا میدانوں میں نہیں جاتی، تنہا صحراؤں میں نہیں جاتی۔ علی کی بیٹی ام کلثوم کا ساتھ لیا، سکینہ کہاں؟ اے سکینہ آواز دے۔ ایک منظر، عجیب منظر نظر آیا، کوئی ضعیفہ ہے، وہ ایک بچی کو لیے ہوئے سکینہ کو اپنی آغوش میں لیے، بیوی بیٹھی ہوئی ہے۔ زینب آگے بڑھی، دیکھا سکینہ ہے، بیوی کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا۔ بیوی تیرا لاکھ لاکھ شکریہ،
اس لیے کہ جب سے اس کا بابا مارا گیا کسی نے دستے شفقت نہیں پھیرا، جو بھی اس کے قریب آیا اس نے تماچے مارے ہیں، اس نے رلایا ہے، بی بی کسی نے شفقت نہیں کی۔ ایک مرتبہ اس ضعیفہ نے اپنا سر اوپر اٹھایا، اے زینب کس کا شکریہ ادا کر رہی ہو؟ ارے میں فاطمہ، اگر میں حسین کی بچی پر رحم نہ کھاؤں تو کون رحم کھائے گا؟ عزادارو واقعہ ختم ہو گیا۔ بس دو جملے سنے عزادارو، اے عزادارو اگر کسی بیٹی پہ کوئی مصیبت آ جائے ساری کائنات سے مل لے لیکن وہ غم نہیں دور ہوتا جو ایک ماں سے ملنے کے بعد دور ہوتا ہے، چاہے کتنے دنوں کے بعد بھی ماں سے ملاقات ہو۔ بیٹیوں کا غم ماں کی آغوش میں سر رکھ کے رونے سے ہلکا ہو جاتا ہے۔ اے عزادارو، ارے کربلا کے مصائب کے بعد زینب کو پہلی مرتبہ اپنی ماں کا دیدار ہوا۔ عجب نہیں زہرا کی آغوش میں زینب نے سر رکھا ہوگا، اماں بھائی مارا گیا، خیمے جلائے گئے، چادریں چھینی گئی، اماں تیری زینب